بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمامہ کے جری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر گئی۔ واپسی پر انہیں کچھ زیادہ دیر لگ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ انہوں نے بتایا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، واپس آ رہی تھی کہ ایک قاری کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا سوز تھا، اتنا اثر تھا کہ میں اس میں محو ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا میرے قدم زمین نے پکڑ لیے ہوں، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس قاری کو کس حال میں چھوڑا؟ جی، میرے آنے تک وہ تلاوت میں مشغول تھے۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، شوق کی زیادتی میں چادر بھی جلدی جلدی سنبھالی اور باہر تشریف لائے۔ اس جگہ تک پہنچے جہاں قاری تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کچھ اور لوگ بھی رک کر ان کی قرات سن رہے ہیں اور ان پر محویت طاری ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری کائنات ساکت ہو گئی ہے۔ یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ زبان مبارک پر بے ساختہ الفاظ جاری ہو گئے، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں تم جیسے انسان کو پیدا کیا۔ یہ خوش قسمت ترین انسان ابو عبداللہ سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تھے۔ حضرت عبداللہ سالم رضی اللہ کا شمار ان بڑے صحابہ میں ہوتا ہے جو قرآن کریم کی قرات کا امام تھے، حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن سیکھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابو حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے سیکھو۔ ان چاروں میں بھی حضرت سالم کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ عربی نہیں تھے، ایرانی تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سمجھ عطا فرمائی تھی، بلکہ اتنی مہارت عطا فرمائی تھی کہ خود اللہ کے رسول نے لوگوں کو ان سے قرآن حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کے باپ دادا ایران کے تھے۔ باپ کا نام معقل یا عبید تھا۔ آپ ایک عورت کی غلام کی حیثیت سے مدینہ پہنچے۔ اس نے آزاد کر دیا تو یہ کسی طرح مکہ مکرمہ آ گئے۔ وہاں حضرت ابو حذیفہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اس لیے آپ سالم بن ابو حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابو حذیفہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اسی طرح حضرت سالم بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ حضرت حذیفہ نے اپنی سگی بھتیجی فاطمہ بنت ولید کا نکاح ان سے کر دیا۔ پھر جب اللہ کا حکم نازل ہوا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، انہیں اپنے اصل باپوں ہی کے نام سے پکارا کرو، تو لوگ انہیں سالم بن ابو حذیفہ کی بجائے سالم مولا ابو حذیفہ کہنے لگے۔ حضرت سالم ابھی نوجوان ہی تھے کہ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت ان کے کانوں میں پڑی تو حضرت ابو حذیفہ اور حضرت سالم نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سب سے ایمان لانے والوں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ مکہ میں آپ نے حضرت سالم کا بھائی چارہ حضرت ابو عبید بن الجراح رضی اللہ سے کرایا۔ ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مکے کی رہائش کے دوران آپ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس طرح انہیں دینی علوم میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انہیں مسجد قباء میں مسلمانوں کی امامت کرانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لائے۔ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد حضرت سالم مستقل طور پر مسجد قباء میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے۔ بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور بہت سے دوسرے صحابہ نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ جب یہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تو سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قرآت پر ناز تھا، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے، لوگو قرآن سالم سے سیکھو۔ مدینہ منورہ میں بھائی چارے کے موقع پر آپ نے حضرت سالم کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ کا بھائی بنایا۔ یہ ان کے بھائی تو بن گئے لیکن کبھی انہیں تکلیف دینے کی کوشش نہ کی، خود کماتے اور جو بچ جاتا اسے راہ حق میں خرچ کر دیتے۔ یہی نہیں، آپ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، عالم فاضل تھے، بلکہ آپ میدان جہاد کے بھی شیر تھے۔ بدر، احد، خندق اور دوسرے تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر بار میدان میں شجاعت دکھائی، آپ کی رفاقت کا حق ادا کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ کے دور میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کی خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں انہوں نے اپنے منہ بولے باپ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ کے ساتھ شرکت کی۔ اب تمام مسلمانوں نے جتنی لڑائیاں لڑی تھیں یہ ان میں سب سے زیادہ ہولناک جنگ تھی، سخت ترین لڑائی تھی۔ اس میں ایک طرف اسلام کے مجاہد تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہے تھے، دوسری طرف بنو حذیفہ کے لوگ تھے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں مہاجرین کا علم سالم رضی اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب مرتدوں کا دباؤ بڑھا، مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو سالم رضی اللہ کا ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جما کر کھڑے ہو گئے اور لڑکارے، مسلمانوں، افسوس، رسول اللہ کی رفاقت میں تو ہم اس طرح میدان نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کی للکار نے مسلمانوں کے اکھڑے قدم پھر جم گئے۔ ایک مجاہد نے غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیا، ہمیں تمہاری طرف سے اندیشہ ہے، تم یہ علم کسی دوسرے کو دے دو۔ یہ سن کر انہیں جوش آ گیا اور فرمایا، اگر میں اپنے آپ کو مسلمانوں کی علم برداری کا اہل ثابت نہ کروں تو مجھ سے بڑھ کر بدبخت حامل قرآن کوئی نہیں۔ اب یہ الفاظ منہ ہی میں تھے کہ مرتدوں کا ایک زبردست ریلا آیا۔ حضرت سالم اس جوش سے لڑے کہ کشتوں کے پشتے لڑکا دیے، لیکن مرتدوں کو وہ ہجوم تھا کہ کسی طرح بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بدبخت نے دائیں ہاتھ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، وہ کٹ کر دور جا گرا۔ انہوں نے علم بائیں ہاتھ میں تھام لیا، وہ بھی کٹ گیا، تو دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کا حلقہ بنا کر علم کو تھام لیا اور سینے سے چمٹا لیا۔ آخر مرتدوں نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے وار کر کے آپ کو چھلنی کر دیا۔ نزاع کے عالم میں انہوں نے لوگوں سے کہا، ابو حذیفہ کا کیا حال ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اب انہوں نے پوچھا، میرا وہ بھائی کہاں ہے جس نے مجھ پر اعتراض کیا تھا؟ لوگوں نے بتایا، وہ بھی رتبہ اور شہادت حاصل کر چکے۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے ان دونوں کے درمیان دفن کرنا۔ ان الفاظ کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب ان کی روح نکلی، اس وقت ان کا سر حضرت ابو حذیفہ کے قدموں میں تھا۔ آپ نے شہادت کے وقت ترکے میں گھوڑا، ہتھیار اور معمولی اسباب کے سوا کچھ نہ چھوڑا۔ تمام عمر جو کماتے رہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ ان کی یہ چیزیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ آپ کے فضائل اور کمالات کے حضرت عمر اس قدردان تھے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو فرمانے لگے، اگر آج سالم موجود ہوتے تو خلافت کے لیے انہیں نامزد کرتا، مجلس شورا کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 54 سال تھی۔ اللہ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔